لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اگلا ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الاقتصاد فی الطاعہ، اطاعت کے کاموں میں میانہ روی کی ترغیب، یعنی نیکی کے کام آپ نے کرنے ہیں تو ان کو افراط اور تفریط کے بغیر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری رات ہی نماز پڑھتا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان سارا دن ہی روزہ رکھتا رہے اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کرے، اپنی اہل کی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ ادا نہ کرے، اپنی اولاد کے لیے نہ کمائے۔ تو اطاعت کے کاموں میں میانہ روی کی ترغیب، انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرے تاکہ نفس پر گراں نہ گزرے اور وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ جب آپ کسی کام میں بے جا سختی کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں تو وہ کام بعض اوقات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ آپ نے اس میں اتنی زیادہ سختی کر دی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو آپ تھوڑا تھوڑا کریں، آسانی کے ساتھ کریں، لیکن مستقل کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کیا؟ نیکی کا ارادہ کیا، ساری رات آپ نے نفل پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوگا؟ اگلے 1 مہینہ آپ توبہ کر لیں گے، آج کے بعد میں نہیں یہ کام کر سکتی، کیونکہ وہ ساری رات آپ نے نماز پڑھی تو دن کے کام سارے رہ گئے۔ کیونکہ جب آپ نیند اب نہیں لیں گے تو پھر آپ کی طبیعت میں سستی آئے گی، اور سستی آنے کے ساتھ آپ ہو سکتا ہے دوسرے کاموں میں کو اچھی طرح ادا نہ کر سکیں۔ اس کی بجائے ایسا کیجئے، رات کو سوئیں بھی اور رات کو جاگیں بھی۔ ایک اور آپ کو مثال دے دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کیا کہ 1 مہینے میں آپ نے 10,000 روپیہ خرچ کر دیا، آپ کے پاس ٹوٹل 20,000 تھے، آپ نے آدھے اللہ کے راستے میں دے دیے، آدھے آپ نے گھر کے لیے رکھ لیے۔ اب جو آپ کی دوسری ضروریات ہیں ان کے ساتھ آپ کے لیے مسئلہ بنا، سارا مہینہ آپ تنگ ہوتے رہے۔ اس کے لیے بجائے بہت بہتر تھا کہ آپ 1 مہینے میں 2,000 یا 3,000 خرچ کر لیتے، جس کے ساتھ باقی آپ کے تمام مسائل پیدا نہ ہوتے اور وہ مستقل آپ کرتے رہتے۔ اب ایک دفعہ 10,000 خرچ کر کے آپ اگلے 5 مہینے اسے ہی بیلنس کرنے میں لگے رہیں گے۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ تو نیکی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو، وہ تھوڑا ہوگا لیکن مستقل ہوگا۔ آپ زیادہ کام کریں گے، ایک دن کر لیں گے، تھک جائیں گے، آئندہ دوبارہ وہ کام کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوگی، اور اگر آپ ہمت کریں گی بھی تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں کر سکیں گی، بلکہ کیا کریں گی؟ آپ 10 دنوں کے بعد کریں گی۔ تو ان دی لانگ رن اگر آپ جا کے دیکھیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، جو آہستہ چلے اور جو مستقل مزاج ہو وہ جیت جاتا ہے، اور جو تیز چھلانگے لگا کے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں تمام وہ احکامات دیے ہیں جو ہمارے فائدے اور ہماری فطرت کے لحاظ سے زیادہ آسان ہیں۔ حدیث سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا احکامات آتے ہیں۔ قال اللہ تعالی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر اے نبی یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور وقال اللہ تعالی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا۔
اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ باتیں ہم پر فرض کی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی شخص کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھ لیجئے، انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ انسان سفر کی وجہ سے مشقت میں ہوتا ہے، اللہ اسے اجازت دیتے ہیں سفر میں تم روزہ نہ رکھو۔ انسان سفر میں اپنے گھر میں نہیں ہوتا، اللہ اس کی نماز ہی ادا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام وہ احکامات بھیجے ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ وہ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا، وہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 142 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے بتایا یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم پر وہی لازم ہے جس کی تمہیں طاقت ہے، بس اللہ کی قسم اللہ ثواب دیتے ہوئے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دین زیادہ پسند ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ اس سے بڑی متاثر ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عورت بہت زیادہ عبادت گزار ہے، یہ زیادہ عبادت کرنے والی ہے، تو جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اللہ نے تمہیں صرف اتنی بات کا پابند کیا ہے جتنی تمہیں طاقت ہے۔ اللہ اجر دینے سے تنگ نہیں پڑتا، تم عمل کرنے سے تنگ پڑ جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر زیادتی کو لازم کر لو اور پھر بعد میں تم اس کو نبھا نہ سکو۔ تو لہٰذا اتنا عمل کریں جتنا عمل آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ نفل کے بارے میں ہے، فرض کے بارے میں نہیں ہے۔ فرض تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے فرض اللہ تعالیٰ نے کتنا تھوڑا ہم پر فرض کیا ہے۔ نمازیں سارا دن بھی آپ نمازیں پڑھیں تو آپ کے مشکل سے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہی ایک نیکی ہے جو آپ نے مستقل کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ آپ سے مانگا ہے۔ روزہ دیکھ لیجئے، 12 مہینوں میں سے اللہ نے صرف 1 مہینہ روزہ رکھنے کے لیے رکھا ہے، اور حج اللہ نے زندگی میں 1 دفعہ فرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرائض تو ہمارے پاس بہت تھوڑے رکھے ہیں، اور سارے اتنے رکھے ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، نوافل کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سلسلے میں شدت اختیار نہ کرو۔ تم عمل کر کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دینے میں نہیں تھکتا، لیکن تم تنگ پڑ جاؤ گے اور وہ تم عمل جاری نہ رکھ سکو گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دیں، وہ عمل تم جاری نہ رکھ سکو گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات سمجھائی جو بڑی اس خاتون سے متاثر ہو رہی تھیں کہ وہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کو وہ دین زیادہ پسند ہے جس پر اس کا عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو ہمیشہ کرتا رہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، جو کام انسان ہمیشہ کرتا ہے وہ اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کو وہ مشکل نہیں لگتا، اور وہ کام ہوتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قطرہ قطرہ میں یہی دریا بن جاتا، بجائے اس کے کہ ایک دن تو آپ بڑی لمبی چوڑی نیکیاں کر لیں بڑی ہمت کر کے، اور اگلے ایک پورے مہینے کے لیے آپ کو دوبارہ ہمت ہی نہ پڑے۔ حدیث نمبر 143 حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے۔ وہ نبی کی عبادت کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو گویا کہ انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا ہمارا نبی کے ساتھ کیا مقابلہ، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں زمانہ بھر کے روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ 3 لوگ جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن مظعون تھے۔
یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. اللہ کے رسول گھر نہیں تھے، حضرت عائشہ گھر موجود تھیں. ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ مسجد میں تو وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے حکم یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں بتائیے، آپ کتنی نیکیاں گھر میں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کو جو علم تھا انہوں نے بتا دیا. اب یہ تینوں صحابہ جو ہیں آپس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آیت آپ کی وفات سے 4 سال پہلے اتر آئی تھی کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو نبی نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے گناہ معاف ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر تھوڑا بھی عمل کر لیں گے تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو ان سے زیادہ عمل کرنے چاہیے. بڑی نیک نیتی کے ساتھ پلاننگ ہو رہی ہے. اب ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کہنے لگے میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا اور میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اور عثمان بن مظعون کہنے لگے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیونکہ انسان نکاح کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کے لیے گھر بنانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، ساری دنیا سے رشتہ داریاں جوڑنی پڑتی ہیں، ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نکاح ہی نہیں کرتا. اکیلی جان جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھ سے تو فرق نہیں پڑتا. تو یہ تینوں صحابی آپس میں یہ پلاننگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ اپنے گھر کے اندر سے سن رہی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے انہیں یہ سارا کچھ بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا لیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے ایسے اور ایسے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. بس جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب ان سارے لوگوں کو آپ نے بلوا لیا اور ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کی ہیں انہوں نے، کیونکہ انہوں نے بڑی نیکی کی مقصد سے یہ ساری باتیں کی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اس کا تقوی رکھنے والا ہوں، اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. میں ہمیشہ روزہ کبھی بھی نہیں رکھتا. شعبان میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں بھی پورا مہینہ آپ روزے نہیں رکھتے تھے. پورا مہینہ صرف آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور نکاح بھی آپ نے ایک عورت سے نہیں کیا ہوا تھا. 9 عورتیں آپ کی وفات کے وقت آپ کے گھر موجود تھیں. تو میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں. ان کے تہجد کی کیفیت جو تھی وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ اس میں سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران پڑھتے. ٹھیک ہے جی. تو راتوں کو سوتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے ایک بڑی جامع بات کہی کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ کی سنت کیا ہے جو آپ نے بتا دی کہ راتوں کو سونا بھی ہے، تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، دن کو روزہ نفلی رکھنا بھی ہے اور چھوڑنے بھی ہیں. ہاں ایک رمضان کا مہینہ پورا ایسا ہے جس میں سارا مہینہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ جو روزے رکھتے تھے ایک مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے، یا پھر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ. آپ روز روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے، اور اسی طرح آپ کبھی ساری رات نہیں جاگے سوائے آخری عشرے کی راتوں کے. تو لہٰذا جو آپ کی سنت سے منہ موڑے گا
وہ آپ سے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ امت محمدیہ کے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہم نے نوافل میں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے، اور اعتدال کا رستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہے، عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھے، اس میں کوئی نیکی نہیں، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ ایک شخص ساری عمر نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، میں جی ساری عمر اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں گا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا۔ ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھے، وہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو لہٰذا نوافل میں اعتدال کا رستہ اختیار کیجیے۔ اور ویسے بھی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بدعت کریں گے، اور بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، بدعتی کا وہ عمل جس میں وہ بدعت کر رہا ہے وہ بھی، اور دوسرے عمل بھی قبول نہیں ہوتے اس بدعت کی نحوست کے ساتھ۔ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 145 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جو شخص دین میں بے جا سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تم راہ اعتدال پر رہو اور قریب قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، صبح شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد طلب کرو۔ دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی طاقت کے مطابق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے جا سختی نہیں کی ہے۔ تو ایسا کرو، سیدھے رستے پر رہو، دین کے قریب رہو، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں اس پر اجر دے گا اس پہ خوش ہو جاؤ، اور صبح اور شام کی عبادت سے مدد طلب کرو۔ صبح اور شام کی عبادت کون سی ہے؟ فجر اور مغرب کی نماز سے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ رات کے حصے کی، رات کے حصے سے مراد عشاء کی نماز بھی اور تہجد کی نماز بھی، ان سے مدد طلب کرو، اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی رات کو نیند سے بھی حصہ وصول کرو، اپنے دن کو اپنی جو حقوق العباد کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی کام میں لگے رہیں۔ باقی یہ جو دنیا کے بھی کام ہیں، جب ان کو آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ یہ ہمارا پہلا باب تھا، پہلا ہمارا جو اس کتاب کا سبق تھا وہ اخلاص ہی کا تھا۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اس حدیث میں ہم نے دن کے پہلے حصے میں چلنا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ تم صبح کے ساتھ بھی مدد طلب کرو اور شام کے ساتھ بھی مدد طلب کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ان اوقات میں اللہ سے مدد طلب کرو جب تم تازہ دم ہو۔ اس طرح تمہیں عبادت میں مزہ آئے گا اور تم اپنے مقصد کو پالو گے۔ جیسا کہ ایک مسافر ان اوقات میں سفر کرتا ہے جن میں وہ تازہ دم ہوتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور خود بھی اور اپنے جانور کو بھی وہ آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کر کے سفر آسان ہو جاتا ہے، اس نے خود بھی آرام کر لیا، اس کے جانور نے بھی آرام کر لیا، اور اس کے بعد جب وہ تازہ دم ہو گئے تو پھر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ حدیث نمبر 148 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب کوئی ایک اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا، شاید وہ اپنے طور پر تو مغفرت طلب کر رہا ہو جب کہ وہ اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ کیا آپ نے فرمایا؟ موضوع وہی ہے، اپنے آپ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کرو۔ کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ تمام معاملات فرائض کے معاملے میں نہیں ہیں، نوافل کے معاملے میں ہیں۔ کسی کو نیند آ گئی ہے، اسے چاہیے نماز چھوڑ دے، پہلے آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد جب وہ فریش ہو جائے گا پھر نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھ لے۔ کیونکہ ہوگا یہ کہ بعض اوقات نیند کے اندر وہ ہوگا تو وہ اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر رہا ہوگا، اس کے منہ سے نیند کی وجہ سے غلط لفظ نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب نیند کا غلبہ ہو تو وہ پہلے سو لے، اور سونے کے بعد پھر اپنے تہجد پھر شروع کرتے، یا وہ چاش پڑھ رہا ہے یا وہ کوئی اور نفل پڑھ رہا ہے تو وہ پہلے اپنی دیکھ لے کہ میری طبیعت فریش ہے۔ اگر تھکے ہوئے ہوں تو عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا، عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ عبادت کا مزہ تب آپ کو آتا ہے جب آپ تازہ دم ہوں، اور تازہ دم ہو کے اللہ تعالیٰ کو پورا دل لگا کے یاد کریں تو تب ہی آپ کو عبادت کا مزہ آتا ہے۔ تو اگر آپ تھک گئے ہیں، نیند غالب ہے، تو ایسا کیجئے، عبادت چھوڑ دیں، سو جائیں، تھوڑا سا گھنٹہ سو لیں، 2 گھنٹے سو لیں، آپ فریش ہو جائیں، دوبارہ اٹھ جائیں۔ ایسا ہی لیلۃ القدر میں بھی کرنا چاہیے۔ عام طور پہ انسان لیلۃ القدر میں جب جاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوتا یہ کیا ہے کہ 12-1 بجے پھر نیند غالب آنے لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی تھوڑا سا آرام کر لیں، آدھا گھنٹہ آرام کر لیں، آدھا گھنٹہ آرام کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ زیادہ تازہ دم ہو کے زیادہ اچھی نماز پڑھ سکیں۔ حدیث نمبر 148، حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ باجماعت نماز بھی پڑھاتے تھے، بہت لمبی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کا خطبہ بھی بہت لمبا نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اگر آپ بیت اللہ کا خطبہ دیکھیں 20 منٹ کا ہوتا ہے، صرف بیت اللہ کا خطبہ دیکھیں 20 منٹ کے زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ اس 20 منٹ میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ بتا دیتے ہیں، مختصر ٹو دی پوائنٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خطبہ درمیانہ ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک دفعہ آپ نے حضرت معاذ کو اس بات پہ ڈانٹا تھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز زیادہ لمبی کرا تھی۔ ایک شخص جو ہے وہ سارے دن کی محنت مزدوری کے بعد آیا، اپنی اونٹنیاں اس نے مسجد کے باہر باندھیں اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا۔ حضرت معاذ نے لمبی صورتیں شروع کر دی، لمبی نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اس شخص نے اپنی نماز توڑی اور علیحدہ اس نے اپنی نماز پڑھی اور گھر چلا گیا۔ حضرت معاذ نے اس کے بارے میں کہا یہ منافق ہو گیا کہ اس نے باجماعت نماز توڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے گھر چلا گیا۔ خیر جی، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تمہیں جب سب کو نماز پڑھانی ہے تو تمہیں خیال رکھنا چاہیے، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، ان میں ضرورتوں والے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، ہاں، انسان اکیلی نماز پڑھے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں سورہ بقرہ، سورہ نساء اور آل عمران پڑھ دی، اکیلا بندہ نماز پڑھے جتنی مرضی نماز پڑھ لے، لیکن جب وہ دوسروں کو پڑھا رہا ہو، جمعہ بھی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، نماز باجماعت بھی دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس وقت اس کی نماز کو درمیانہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 149، حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہوا تھا۔ پس حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے ام دردہ کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ ام دردہ کہنے لگیں تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں، یعنی انہیں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں
اپنے آپ کو اچھی حالت میں رکھو، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنے میں حضرت ابو دردہ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں کہا کھاؤ۔ حضرت سلمان نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی نہیں کھاؤ گے، یعنی حضرت دردہ نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا میرا تو روزہ ہے تو آپ کھائیے۔ وہ کہنے لگے اگر تم نہیں کھا رہے تو میں بھی نہیں کھا رہا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں مہمان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میزبان تو نہیں کھا رہا اور وہ خود کھاتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہنے لگے میں تو تب کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی نہ کھاؤ۔ تو لہٰذا حضرت ابو دردہ نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ ظاہر ہے یہ نفلی روزہ تھا، فرضی تو تھا ہی نہیں، کیونکہ فرضی اگر ہوتا تو حضرت سلمان کا بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ نفلی روزہ تھا، انہوں نے توڑ دیا تو انہوں نے بھی کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نماز تہجد پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا ابھی سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا ابھی سوئے رہو۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اٹھ کر نماز پڑھو، تو ان دونوں نے اکٹھے نماز تہجد ادا کی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے حضرت ابو دردہ خود روزے سے ہیں، بیوی نے پہلے بتا دیا کہ انہیں دنیا کی اور بیوی کی حاجت ہی نہیں ہے، اور جب رات کو سونے لگے تو ابو دردہ نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان نے انہیں کہا نہیں ابھی سو جاؤ۔ وہ پھر دوبارہ اٹھنے لگے، کہا ابھی بھی سو جاؤ۔ رات کا آخری پہر ہوا تو دونوں اٹھے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ بس ان دونوں نے اکٹھے نماز تہجد ادا کی۔ پھر حضرت سلمان نے انہیں کہا بلا شبہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تیرے لیے اپنے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، بس ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یعنی اللہ کا حق ہے، تم ہر وقت روزہ رکھتے ہو، تم ساری رات نماز میں گزارتے ہو، تو اللہ کا حق تو ہے، لیکن اللہ کے حق کے ساتھ تیرے اپنے نفس کا بھی تو حق ہے۔ کیا خیال ہے انسان روز روزہ رکھے گا کمزور ہو جائے گا، رات کو نہیں سوئے گا صحت ٹھیک نہیں رہے گی، دن کو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تیرے اوپر اللہ کا تو حق ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ تیرے اوپر اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بھئی مہمان کا حق تھا تو انہوں نے ان سے روزہ توڑوایا اور کہا کہ تم بھی کھاؤ گے تو میں بھی تبھی میں کھاؤں گا۔ تو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تو لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر ابو دردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سارا قصہ بتایا۔ حضرت ابو دردہ کو یہ کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ پڑی ہوئی تھی کہ وہ روزے سے رہتے تھے اور رات کو نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ نے سارا قصہ سن کر کہا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، تمہیں مہمان کا حق بھی دینا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کا بھی حق دینا ہے، تمہیں اپنے جسم کا بھی حق دینا ہے، اور اللہ کا حق تو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان ساروں کے اندر ایک تناسب ہونا چاہیے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور دنیا والوں کے حقوق آپ سارے ہی چھوڑ دو، اپنے نفس کا بھی حق چھوڑ دو۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہمدردی کرتے تھے اور کس طرح ان کو سمجھاتے تھے، اور حضرت ابو دردہ نے ان کی بات مان بھی لی، اور ماننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے عمل کی تصدیق بھی کر دی۔ حدیث نمبر 150، حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کو ان 3 صحابہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تو ان کو میرے بارے میں بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو قیام کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ وہی حضرت ابو دردہ والا معاملہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے آپ سے یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے یہ باتیں واقعی کی ہیں۔ 2 باتیں ہیں، کون سی؟ ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور رات کو ہمیشہ تہجد پڑھوں گا، ساری رات تہجد میں گزاروں گا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یقیناً اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے تم کبھی روزہ رکھ لیا کرو اور کبھی نہ رکھا کرو، رات کو سویا بھی کرو اور قیام بھی کیا کرو۔ وہی دونوں باتیں، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، اور رات کو سو بھی اور رات کو اللہ کو یاد بھی کرو۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، اس طرح یہ تمہارا عمل زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان حل بتایا، 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لو، ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، لہٰذا یہ 30 نیکیاں، 30 دن کے روزے آپ کے ہو گئے۔ 3 روزے رکھ لے، 1 دن کا روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، تو 3 روزوں کا ثواب 30 دنوں کے روزوں کے برابر، تو لہٰذا یہ تمہارا سارا مہینہ روزے ہو جائے گا۔ کتنا آسان حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھ لو اور 2 دن نہ رکھو۔ شروع میں تو آپ نے فرمایا 3 دن روزہ رکھ لو، وہ کہنے لگے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اصرار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھو 2 دن نہ رکھو، یہ 10 روزے ہو جائیں گے اور 20 دن روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو، یعنی 15 روزے رکھ لو۔ پہلے آپ نے 3 کہے تھے، پھر آپ نے 10 کہے، پھر 15 روزے رکھ لو اور 15 ہی چھوڑ دو، 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، اس سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نے وہ 3 روزے قبول کر لیے ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے تو وہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو اپنے جوش میں اور زیادہ مطالبہ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آخری حد بتائی وہ یہ تھی 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑو، اور یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے اور اس سے زیادہ افضل روزہ نہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو روزہ رکھے گا اس کا روزہ نہیں ہے۔ آپ یہ کر سکتی ہیں 1 ہفتہ آپ نے مسلسل روزے رکھ لیے، پھر 1 ہفتہ مسلسل چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ جی آپ ہمیشہ روزہ رکھیں تو اس روزے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ کے ہاں وہ قبولیت نہیں پاتا۔ جو آخری حد ہے وہ کون سی ہے؟ 1 دن روزہ رکھ لیں 1 دن چھوڑ دیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر عاص کو 3 روزوں کیا کہا، نہ مانے انہیں 10 روزوں کا کہا، پھر نہ مانے 15 روزوں کا کہا، اور اس کے بعد کوئی اجازت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بحث تو کر لی، لیکن آخری عمر میں جا کے جب کمزور ہو گئے تو اس وقت پچھتایا کرتے تھے، کاش میں نے اللہ کے رسول کی پیشکش کو قبول کر لیا ہوتا، آپ نے مجھے کہا تھا 3 روزے رکھ لو، میں وہی روزے رکھ لیتا۔ ہوتا کیا ہوا یہ کہ آخری عمر میں جا کے کمزور ہو گئے، پھر چونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا تھا اس کے پابند تھے، پھر کرتے کیا تھے 1 ہفتہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کچھ طاقت آ جاتی، پھر اگلا ہفتہ روزہ رکھ لیتے، پھر کمزور ہو جاتے، پھر اگلا ہفتہ پھر کھاتے پیتے، اور اس وقت پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشکش تھی وہ قبول کر لی ہوتی، اگر میں نے وہ 3 روزے قبول کر لیے ہوتے تو وہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ پیارے ہوتے۔ تو اصل بات ہے، ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول آپ کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، وہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے اللہ ہمیں روک دیتے ہیں، اور جتنی ہماری فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ہمیں ان کا حکم دے دیتے ہیں۔
ہماری فطرت کے مطابق، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، چونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہم پر وہی حکم فرض کرتا ہے، اسی حکم کی اجازت دیتا ہے جس کو وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، کبھی روزہ رکھ لیا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو، راتوں کو سویا بھی کرو اور قیام بھی کیا کرو، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم 3 روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے، ان کا اتنا ہی عبادت کا معاملہ تھا، تو ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بہو سے حالات پوچھتے رہتے کہ بھئی تمہارے کیا معاملات ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو ان کی بہو نے انہیں بتایا کہ وہ ہمارے قریب، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ نہ تو وہ ہمارے قریب آتے ہیں اور ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے والد نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ سمجھایا۔ یہ تو معاملے تھے ان کے روزے کے اور رات کو قیام کے۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کا معاملہ تھا، رات کو یہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسا کیا کرو، قرآن کو 1 مہینے میں ختم کیا کرو، یعنی روزانہ 1 پارہ، 30 دنوں میں قرآن کو ختم کرو۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 20 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 10 دنوں میں پڑھ لیا کرو، 1 روز کے 3 سپارے۔ 20 دنوں میں پڑھیں گے تو روز کے 1 سپارے سے زائد، اور اگر 10 دنوں میں پڑھیں گے تو روزانہ کے 3 سپارے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا پھر ایسا کرو، اسے 7 دنوں میں مکمل کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ یہی جو مہینے میں 30 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر قرآن کے 30 اجزاء ہیں، 30 پارے ہیں، اور یہ جو 7 دنوں میں آپ نے اجازت دی، اس کی وجہ سے 7 منزلیں ہیں جو قرآن مجید کی ہیں، اور آپ نے انہیں 7 منزلوں تک کی اجازت دی۔ باقی قرآن مجید کو 1 رات میں پڑھنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جو آخری اجازت ہے 3 دنوں میں پڑھنے کی، آخری اجازت۔ اس سے زیادہ جس نے پڑھا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو پڑھا جائے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس کا دل پہ اثر ہو، اس پر عمل کیا جائے، اور وہ جب تک آپ سکون سے آہستہ آہستہ نہیں پڑھتے تب تک وہ اثر نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ 7 میں ختم کیا جائے، اور اگر یہ طاق راتیں ہیں تو آخری عمل یہ ہے کہ 3 راتوں میں اس کو ختم کیا جائے، اس سے بعد کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص پھر کہتے ہیں کہ میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا، روزوں کے بارے میں بھی اور قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی۔ حدیث نمبر 151، حضرت ابو ربیع حنظلہ بن ربیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ہے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر مجھے ملے تو مجھ سے پوچھا اے حنظلہ کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو آپ اپنے لکھنے والوں کو بلا لیتے، ان کو کہتے تھے کاتبان وحی، اور ان کی تعداد 17 تک تھی۔ جو موجود ہوتا اسے آپ بلا لیتے۔ تو یہ جو حنظلہ بن ربیع ہیں یہ بھی آپ کے کاتبان وحی میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو قرآن مجید مکمل لکھا ہوا موجود تھا۔ تو حضرت ابو بکر مجھے ملے تو مجھ سے پوچھا اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے کہا جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھ کر آ جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں نیز دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابوبکر کی، وہ کہتے ہیں کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں جنت اور دوزخ پہ یقین ہوتا ہے، ہمارے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب ہم اللہ کے رسول کی محفل سے آ جاتے ہیں، آ کے اپنی بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حال تو میرا بھی یہی ہے، حال تو میرا بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان جگہوں پہ آ کے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں حال تو میرا بھی یہی ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر یہ بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں میں اور کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہو تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں پر تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یعنی اگر تمہاری ایمان کی کیفیت وہی رہے جو تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے، میری مجلس میں ہوتی ہے، اور گھر جا کر بھی وہی کیفیت رہے، اپنے کاروبار میں بھی وہی کیفیت رہے، تو پھر تو تم فرشتے بن جاؤ، فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن بات یوں نہیں ہوتی، کبھی انسان کے ایمان کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، کبھی ایمان کی کیفیت کم ہوتی ہے۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کے اوپر نیکی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہاں سے نکل آئے وہ ماحول کا اثر نہ رہا، اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، اب ایمان کی وہ کیفیت نہ رہی۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے، رمضان میں سب کا ایمان بڑھ جاتا ہے، رمضان میں سب کا ایمان بڑھ جاتا ہے، صبح روزہ رکھا ہوتا ہے، دن کو بھی ہم دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں یا دورہ حدیث کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سحری اور افطاری بنا رہے ہوتے ہیں، رات کو تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہمارا دن کو پروگرام چل رہا ہوتا ہے روزے کا، ایک ہمارا رات کو پروگرام چل رہا ہوتا ہے تراویحوں کا۔ ایمان کی اتنی زیادہ کیفیت ہوتی ہے، صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نفلی صدقات ادا کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری نیکیوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے رمضان میں ایمان بڑا ہوتا ہے۔ اب رمضان جو ہی ختم ہوا، ہم نے عید کے لیے تیار ہو گئے، اب ظاہر ہے اب نہ روزہ ہے، نہ تہجد ہے، نہ صدقات ہیں، نہ وہ اللہ کی ذکر ہے، اب عید میں ہی آپ دیکھ لیجئے فرق ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے یہ ماحول کا فرق ہے اور ماحول کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کا فرق ہے۔ جتنی آپ زیادہ نیکیاں کرتے ہو اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہو، اور جتنی نیکی کرنے سے ہٹ جاتے ہو، اپنے دنیا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہو، وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی بات سمجھائی کہ کبھی وہ حال ہوتا ہے اور کبھی یہ حال ہوتا ہے، اگر تمہارا حال ہر وقت وہی رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ حدیث 152،
حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے جواب دیا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے، یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور سائے والی جگہ میں بھی نہیں جائے گا، نہ بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ سمجھ آئی؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے اس کا نام بھی بتایا اور کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ ہمیشہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور سائے میں نہیں بیٹھے گا، کبھی بات نہیں کرے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ دیکھیں جی، 3-4 اس نے اپنے لیے چیزیں لازم کر لیں۔ سب سے پہلی بات، دھوپ میں رہے گا، سائے میں نہیں رہے گا۔ دوسری بات ہے کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں۔ کتنا بڑا مشقت کا کام ہے۔ سائے میں نہیں جائے گا اور بیٹھے گا بھی نہیں، دھوپ میں کھڑا رہے گا، اور اس کے علاوہ اس نے نظر مانی ہے بات بھی نہیں کرے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، دھوپ کی مشقت علیحدہ، کھڑے ہونے کی مشقت علیحدہ، نہ اس نے کلام کرنا ہے اور ہمیشہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ گفتگو کرے، یہ جو اس نے نظر مانی ہے یہ اس کی نظر درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ گفتگو کرے اور سائے میں بھی بیٹھے۔ یعنی وہ جو اس نے 3 پابندیاں اپنے اوپر لگائی تھیں کہ میں بات بھی نہیں کروں گا، وہ بات کرے۔ دوسری پابندی کیا لگائی تھی کہ میں دھوپ میں رہوں گا، سائے میں جائے۔ اور تیسری اس نے پابندی لگائی تھی ہمیشہ کھڑا رہوں گا، آپ نے فرمایا وہ بیٹھے اور اپنے روزے کو پورا کر لے، یعنی روزہ پورا کر لے۔ لیکن یہ جو مشقتیں بے فائدہ اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھ جائے، وہ دھوپ میں رہے گا، سائے میں آ جائے، وہ بات نہیں کرے گا، وہ بات کرے، اور اپنا روزے کی منت کو وہ پورا کر لے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی پڑھا تھا کہ انسان اگر کوئی ایسی نظر مان لے کہ جس کے بعد اس کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے جو نظر مانی ہے اس کے خلاف اس سے زیادہ اچھا ہے، اس کی نظر درست نہیں ہے، تو اس کو اپنی نظر توڑ لینی چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا۔ اسی طرح حدیث میں 2-3 اور واقعات بھی آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے 2 بیٹے، ایک نے اس کو ادھر سے پکڑا ہوا تھا، ایک نے اس کو ادھر سے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے وہ سہارے چل کے جا رہا تھا۔ تو اس کو سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ مکہ پیدل حج کرے گا۔ اب حالت یہ ہے چلنے کی، اس کو چلنے کیا کھڑے ہونے کی اس کو طاقت نہیں ہے۔ ایک بیٹے نے ادھر سے سہارا دیا ہوا، ایک بیٹے نے ادھر سے سہارا دیا ہوا، اور وہ آدمی جو ہے پیدل جائے گا جی حج کرنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تمہاری اس مشقت سے جو تم کر رہے ہو بے نیاز، اسے کہو سوار ہو کے جائے، اسے کہو سوار ہو کے جائے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا واقعہ بھی صحیحین میں موجود ہے۔ وہ اس عورت نے بھی یہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہ جو پہلا بوڑھا تھا وہ تو بالکل بیچارہ کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں تھا، اس نے اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی باؤنڈ کیا ہوا تھا اور اپنی منت پوری کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو حکم دے دیا کہ یہ سوار ہو کے جائے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو طاقت ہی نہیں ہے اس نظر کے پورے کرنے کی، تو وہ نظر اس کے لیے پوری کرنا لازمی نہیں ہے، اور اللہ اس کی اس مشقت سے بے نیاز ہے۔ اور عورت کو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورت چلے بھی اور سوار بھی ہو، کیونکہ عورت بوڑھی نہیں تھی، وہ کم از کم چلنے کے قابل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آسانی والا حکم دیا کہ یہ چل بھی لے اور سوار بھی ہو جائے، یہ چل بھی لے تاکہ اس کی نظر پوری ہوتی جائے اور سوار بھی ہو جائے۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی مشقتوں کا حکم نہیں دیا، ایسی مشقتوں کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان ہی رکھا ہے، اور جو شخص ایسی مشقتیں کرتا ہے اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید ایسی مشقتوں سے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، نہیں،
ایسی مشقتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایسی مشقتوں کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان رکھا ہے، قابل عمل رکھا ہے۔ اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، انسان تھک جاتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس بات پر عمل کرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلے، جتنی شریعت نے اجازتیں دی ہیں ان اجازتوں سے فائدہ اٹھائے، اور جن موقعوں سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے ان مواقع سے فائدہ اٹھا لے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا، فجر اور عصر کی نماز، یہ دونوں جو ہیں جو پڑھ لیتا ہے جنت میں جاتا ہے۔ جو شخص رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں زیادہ کوشش کر لیجئے، اس میں زیادہ محنت کر لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی مشقتیں کہ انسان دھوپ میں نہیں بیٹھے گا، اس طرح کی مشقتیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا، میں پیدل چل کے جاؤں گا جی بیت اللہ، جب کہ سواریاں موجود ہیں، تو اس طرح کی مشقتوں کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ان طریقوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما